کہتا ہے یہ بھی ایک شرط تھی کہ میرے باپ کو گالی نہ دینا، لیکن عمل نہ کیا گیا، گالیاں دی جاتی رہی۔ احباب گرامی، لیکن اس میں ایک یہ بھی شک تھی کہ اقتدار لیلا میرے باپ نو گال نہ کڈی، لیکن انہوں نے وہ نہیں چھوڑی، دیں گالیاں، برا بھلا کہا۔ بولو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں نے کہا ایک روایت مسند صحیح سری لاؤ جس کے اندر وہ لفظ دکھاؤ جو لفظ حضرت معاویہ نے بولے یا بلوائے، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ نہ حضرت معاویہ کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے برا بھلا کہا اپنی زبان اقدس سے، اور نہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زبان سے حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہا۔ جو روایتیں اس کے برعکس ملتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، وہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں تاکہ امت میں اس تفرقہ کو اور بڑھایا جائے اور تعصبات کو بڑھا کر اس کو زیادہ اچھالا جائے۔ باصورت وہ صحابی تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے اس قدم کی، اس اقدام کی ہرگز توقع نہ تھی کہ وہ منبر رسول پر اس سیاسی اختلاف کے ساتھ معاذ اللہ اخلاقی حدوں سے نیچے اتر آئیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہیں۔ یہ نہ ان سے توقع تھی اور نہ صحیح روایتوں سے ان سے ثابت۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تو خلفائے راشدین میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، افضل اربع میں سے تھے، اور باب مدینہ علم مصطفیٰ تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بتا دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم و عرفان مصطفیٰ کا دروازہ۔ تو وہ ایک خاص اخلاقی سطح سے نیچے کی بات نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کا اعلان عام تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور ساتھی ہوں یہ علی بھی اس کا ساتھی ہے۔ جس علی شیر خدا کے لیے آقا علیہ السلام نے اتنے اونچے رتبوں کی باتیں کر دی ہوں، وہ سیاسی اختلاف پر حق پر ہونے کے باوجود اور انہیں غلط سمجھنے کے باوجود غیر اخلاقی قدم کے انہیں برا بھلا کہیں، یہ نہیں۔ تو یہ باتیں جو ان دو صحابہ کی طرف اگر کسی کتاب میں منسوب ملیں تو وہ فتنہ پروری ہے، موضوع من گھڑت روایات ہیں تاکہ اسلام کے اندر تعصبات کو ہوا دی جائے۔ حیا کی پاسداری شخصی سطح پہ بہر صورت موجود تھی۔